بنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالہم ومحبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین ما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة بضعة مني من أحبها فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أذاها فقد عذاني ومن أذاني فقد أذى الله بلند الصلوات پڑھے پڑھے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولو حسینیت اپنی ایمان کا اعلان کرو حسینیت عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو پوری طاقت سے جواب دو حسینیت قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھرو پوری جرأت سے جواب دو حسینیت 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 یزیدیت 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 بلندر صلوات میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں عزیز و دوستوں لائق حمد ہے وہ ذات جس ذات احدیت نے ہم سب کو محبت اہل بیت جیسی نعمت عطا فرمائی آج اس ساقہ کا یوم شہادت ہے مخدومہ کونین مادر حسنین دختر رسول ثقلین سیدت و نساء العالمین کائنات کی وہ عظیم بی بی کہ جس کے لیے میں اتنا کہا کرتا ہوں کہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے ہوتے ہوئے اللہ نبوت اور امامت کا تعارف جس بی بی کے ذریعے کرائے اسے بطول کہتے ہیں اور میرے دوستو یاد رکھنا سیدہ عام خاتون نہیں ہے جس کے لیے بابا نے فرمایا الفاطمہ ام ابیہا فاطمہ اپنے بابا کی ماں رشتے میں بیٹی ہے اور آپ حیران ہوں گے علماء نے لکھا کہ بیٹی اور ماں کا مقام کوئی ایسا عظیم ہے سیدہ ماں ہیں زینب کبریٰ بیٹی ہیں ماں وہ ہے جس کا نام نبیوں کے سلطان نے جسے ام ابیہا کہا اور زینب وہ ہے جس کو اللہ نے زین و ابن کہا یہ کمال ہے یہ کردار ہے ماں کو سلطان الانبیاء زبان ترجمان وحی نے کہا الفاطمہ تو ام ابیہا فاطمہ اپنے بابا کی ماں اور بی بی زینب کو رب نے کہا زین و ابن بابا کی زینت اس کا مطلب یہ ہے کہ بابا کے ساتھ محبت کرنے کا جو معیار
زہرا اور زینب نے بتایا ہے، وہ معیار یہ ہے کہ جب محبت کمال کو چھوتی ہے تو بابا ام ابیہا کہہ دیتا ہے اور رب زین و ابن کہہ دیتا ہے۔ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو بزرگوں؟ اور یہ لفظ ام ہے، اتفاق سے میری مجلس میں بزرگوار بیٹھے ہیں، ام عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کہ وہ بطن جس سے بچہ پیدا ہو، لیکن علماء لغت نے کئی اور معنی لکھے ہیں۔ ام کو ام کیوں کہتے ہیں؟ مستور جس کے بطن سے بچہ پیدا ہو اسے ام کیوں کہتے ہیں؟ کہ ام کا ایک معنی ہے کہ جس بطن سے بچہ پیدا ہو اس بطن والی کو ام کہا جاتا ہے، اور ایک معنی یہ ہے اس کو ام اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی مصیبت و پریشانی ہوتی ہے تو وہ اس کی تسلی کا سبب ہوتی ہے۔ کہا پھر پیغمبر نے زہرائے مرضیہ زکیہ محدثہ کو الفاطمہ تو ام ابیہا کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہ جب کائنات پریشان ہوتی ہے محمد تسلی دیتا ہے، جب محمد پریشان ہوتا ہے تو زہرا تسلی دے۔ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوست؟ ایک وعدہ تھا جس میں وفا نہیں کر سکا، البتہ وہ میں بانیان سے خود بات کروں گا، اس لیے کہ اس کے لیے کم از کم 5 مجلسوں کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ زندگی باقی تو اگلے سال تینوں کی تینیں مجلسیں بی بی کے خطبہ فتح پہ پڑھوں گا، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ٹائم بھی ایسا ہو کہ جس میں آپ زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھنا یہ وہی بی بی ہے جس کا تعارف پیغمبر خدا نے کرایا، جس حدیث کو میں نے پرسوں بھی پڑھا اور آج پھر پڑھا کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی من احبها فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ زہرا میرا ٹکڑا ہے، زہرا میرا ٹکڑا ہے، جس نے میرے اس ٹکڑے کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا، جس نے مجھے محبوب رکھا اس نے میرے اللہ کو محبوب رکھا، جس نے میرے ٹکڑے کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے میرے اللہ کو اذیت دی۔ متوجہ رہنا، کیوں پیغمبر نے کہا زہرا میرا ٹکڑا ہے؟ ان لفظوں پہ غور رہے۔ کائنات میں بڑی عظیم خاتون گزری ہیں، حضرت حوا ام البشر ہیں، ماں ہے تمام انسانوں کی، آدم ابو البشر ہیں، جناب حوا ام البشر ہیں، با کمال ہیں کہ جس کی نسل سے انسان چلے، لیکن 2 رشتے ہیں حوا کے پاس، تیسرا نہیں ہے۔ حوا ماں بھی ہے، حوا بیوی بھی ہے، حوا بیٹی نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ بیدار بیٹھے ہیں بھئی؟ جناب حوا ام البشر ہونے کے باوجود ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی نہیں ہے۔ مریم ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی نہیں ہے۔ اگر کائنات میں کامل اسوہ کوئی نظر آتا ہے جو بیٹی کے لیے بھی اسوہ ہو، جو زوجہ کے لیے بھی اسوہ ہو، جو ماں کے لیے بھی نمونہ ہو، تو میری جان قربان ہو جائے زہرا کے خاکے پا پر اگر کوئی کائنات کی عورتوں کے لیے اسوہ کامل نظر آتا ہے تو وہ فاطمہ زہرا کی ذات نظر آتا ہے۔ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ اللہم صلی محمد وآلہ۔ اتنی تعداد میں بیٹھے ہیں، ایک باواز بلند صلوات پڑھیں زیادہ۔ اللہ محمد۔ آپ تھکے تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ اور میری مجلس میری بیٹیوں اور بہنوں کے لیے آج کی مجلس۔ پیغمبر نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کیوں کہا میرا ٹکڑا ہے؟ اور کل بھی مولانا نسیم صاحب شاید مجھ سے پہلے یہ جملے کہہ رہے تھے کہ لفظ بضع کا معنی جگر کا ٹکڑا نہیں ہے۔ دیگر حدیثیں ہیں میں نے خود پڑھی ہیں جن میں پیغمبر نے بی بی کا تعارف کرایا، فاطمہ میرا دل چین، فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، فاطمہ میرے بدن کا جز، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا،
اور خود حدیث قصہ کے اندر بھی ہے، جب پانچوں اکٹھے ہو گئے اللہ کے حضور نے چادر کو پکڑا اور اشارہ کیا، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی، لحمہم لحمی دمہم دمی، یولمنی ما یولمہم و یحزننی ما یحزنہم، انا عرب لمن عربہم و سلم لمن سالمہم و عدو لمن عداہم۔ میرے اللہ ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے۔ بات حق ہے، میں کسی کا بھی کسی ایسی شے کا انکار نہیں کرتا، حدیثیں بھی ہیں، لیکن اس حدیث کو سمجھیے، یہاں بات نسبت کی نہیں ہے، بات نسب کی نہیں ہے۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ چلے قرآن کی طرف، سورہ مبارکہ احزاب ہے، قرآن مجید میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ لوگوں میں نے نبی بھیجا تمہاری زندگیاں بدلنے کے لیے، اسوہ بنا کر، آئیڈیل بنا کر، نمونہ بنا کر۔ نبی کیا ہے بولو؟ نمونہ، آئیڈیل، رول ماڈل، جی، اور کس کس کے لیے؟ نبی کس کس کا نبی ہے؟ اگر انسانیت کی بات کرو تو انسان میں مرد انسان ہے تو اس کا بھی نبی ہے، عورت انسان ہے تو اس کا بھی نبی ہے۔ بس معلوم یہ ہوا میرا نبی عورتوں کے لیے بھی اسوہ ہے، مردوں کے لیے بھی اسوہ ہے، عورتوں کے لیے بھی رول ماڈل ہے، مردوں کے لیے بھی رول ماڈل ہے، عورتوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے، مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے۔ اب نبی کی زندگی میں دو قسم کی ہستیاں ہیں، ایک کو مرد کہا جاتا ہے، ایک کو عورت کہا جاتا ہے۔ جب مردوں کی بات کرو تو تین گروہ نظر آتے ہیں، ایک بیٹا، ایک شوہر، ایک باپ۔ نبی بیٹے کے لیے بھی رول ماڈل، نبی شوہر کے لیے بھی رول ماڈل، نبی باپ کے لیے بھی رول ماڈل۔ اب رول ماڈل دو اندازوں سے ہوتا ہے، ایک مرتبہ وہ بتاتا ہے ایسے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ، ایک دفعہ بتاتا نہیں ہے، جیسا بننا ہو ویسا بن کے دکھاتا ہے۔ مرد کیسا ہو، بیٹا کیسا ہو، نبی نے بتایا بھی، بیٹا بن کے دکھایا بھی۔ شوہر کیسا ہو، نبی نے بتایا بھی، شوہر بن کے دکھایا بھی۔ باپ کیسا ہو، نبی نے بتایا بھی، باپ بن کے دکھایا بھی۔ لیکن بیٹی کیسی ہو نبی بتا سکتا ہے، بیٹی بن کے دکھا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ نبی رحمت کا تعلق ہے مردوں کی صنف کے ساتھ، اور اس بیٹی کا تعلق ہے عورتوں کی صنف کے ساتھ۔ بیوی کیسی ہو نبی بتا سکتا ہے، بن کے نہیں دکھا سکتا۔ ماں کیسی ہو نبی بتا سکتا ہے، لیکن بن کے نہیں دکھا سکتا۔ میں قربان چلا جاؤں نبی کے کلام پر اور زہرا کی عظمت پر کہ میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، لوگوں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میں رسول ہوں تو رسالت کا ٹکڑا ہے، میں نبی ہوں تو نبوت کا ٹکڑا ہے، میں رحمت ہوں تو رحمت کا ٹکڑا ہے۔ اسی لیے کہا تھا کہ بیٹی کیسی ہو بتانا میرا کام ہے، نبھانا میری زہرا کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ متوجہ بیٹھے میری بات، توجہ رہے بانی ہے نا، ان کا تو آنا جانا لگا رہے گا نا، آپ تو ادھر میرے پاس بیٹھے نا، ذرا میری طرف توجہ رکھیں۔ بیوی کیسی ہو نبی بتاتے رہے، زہرا بن کے دکھاتی۔ ماں کیسی ہو نبی بتاتے رہے، سیدہ بن کے دکھاتی رہی۔ اگر اس کو اور کھولوں تو یوں کہہ سکتا ہوں، بیٹی کا معیار بھی محمد نے بتایا، بیوی کی عظمت بھی زہرا کے بابا نے بتائی، ماں کا معیار بھی پیغمبر نے بتایا۔ اور کہ حدیث سے آپ جانتے ہیں، بیٹی رحمت، زوجہ ایمان کی محافظہ، ماں کے قدموں میں اولاد کی جنت۔ دوستو جاؤ بڑی کائنات میں ڈھونڈ لو، نہ نبیوں کی بیویوں میں کوئی ایسی بیوی ہے، نہ کسی ولی کی بیویوں میں کوئی ایسی بیوی ہے، نہ کسی اور ایمان کی بیویوں میں کوئی ایسی بیوی ہے
جس کو اللہ نے وہ منصب دیا ہو جو محمد کی زہرا کو دیا ہے. زہرا رحمت بھی بنی ہے, زہرا ایمان کی محافظہ بھی بنی ہے, زہرا کے قدموں میں اولاد کی جنت بھی ہے. لیکن کس کس کے لیے رحمت ہے؟ اس کے لیے جو خدا عالمین کی رحمت ہے. وہ ایمان کی محافظہ ہے اس کے لیے جو خود کل ایمان ہے. اور زہرا کے قدموں میں جنت ان کی رکھی ہے جن کے قدموں میں کائنات کی جنت موجود ہے. کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ آج اپنی نسلوں کو بچائیے, تربیت کیجیے. نہیں اسلام روکتا آپ اچھا لباس نہ پہنیں, نہیں اسلام کہتا آپ اچھا کھانا نہ کھائیں, نہیں اسلام کہتا میری بیٹی اور بہن اچھا لباس نہ پہنے. اسلام نہیں روکتا اچھا کھانا کھانے سے بھی, بلکہ انسان اس کے اللہ تو اس کے لیے ملائمت کرتا ہے. اسے لئیم کہا گیا ہے, جس کے پاس ہو نہ خود کھائے نہ دوسرے کو کھلائے. گھبرا تو نہیں ہے میری بات؟ اسلام میں تو شدید مذمت ہے, شدید مذمت ہے. اچھا کھانا کھائیں, اچھا لباس پہنے, لیکن یاد رہے شرعی حدود کا خیال رہے. اچھا لباس مغربیت کی گندگی سے نہیں بنتا, اچھا لباس زہرا کے کردار سے بنتا ہے. سیدہ کو اپنے گھروں میں لائیں, محمد کی زہرا کو اپنے گھروں کے اندر لائیں. میری بیٹیاں بہنیں 13 جمادی الاول سے 20 جمادی الثانی تک یہ 37 ڈیز 37 دن بنتے ہیں. سیدہ کو 1 گھنٹہ روزانہ اپنے گھروں میں ڈسکس کیجئے. سیدہ نے بچے کیسے پالے, سیدہ نے علی کی خدمت کیسی کی, سیدہ نے مہمانوں کو کیسے ریسیو کیا, سیدہ نے بابا کی خدمت کیسے کی. ایک ایک معاملہ ڈسکس کرتی جائیں. سیدہ کا پردہ کیسا تھا, سیدہ کی عبادت کیسی تھی, سیدہ کا تقوی کیسا تھا, سیدہ کی زندگی کیسی تھی, سیدہ کا اٹھنا کیسا تھا, سیدہ کا بیٹھنا کیسا تھا, سیدہ کی نماز کیسی تھی, سیدہ کا روزہ کیسا تھا, سیدہ کا بچوں سے سلوک کیا تھا, سیدہ کا غلاموں سے سلوک کیا تھا, سیدہ کا کنیزوں سے سلوک کیا تھا. ایک ایک موضوع ہر دن اپنے گھر میں زیادہ دیر نہیں 1 گھنٹہ ڈسکس کیجئے. پھر یاد رکھنا جب روزانہ 1 گھنٹہ محمد کی زہرا تمہارے گھروں میں آتی رہے گی, پھر یاد رکھنا انہی گھروں میں خالی زہرا نہیں آئے گی, رب کا نور آ جائے گا. اور جدھر نور آتا ہے شیطان بھاگ جاتا. تھکے دینے میں بیٹھو, چاہتے ہو کہ شیطان بھاگے؟ کیسے بھاگے گا؟ کچھ شیطان تو ہم نے خود اپنے گھروں میں داخل کیے رکھے, کچھ تو ہم خود لے کر آئے ہیں. یاد رکھنا, دیکھو کس قدر غلاظت ہے. بچائیں اپنے نسلوں کو, تربیت کیجئے, بیٹی کو بتائیں. دیکھو دوستو کس قدر غلیظ نعرہ ہے جو آج لگ رہا ہے آپ کی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے. جناب اسلام تو دقیانوسی مذہب ہے, یہ تو عورت کو مرد کے شانہ بہ شانہ نہیں چلنے دیتا, یہ تو عورت کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا. آپ جانتے ہیں اسلام کی عظمت کیا ہے؟ یہ اسلام ہے جس نے ماں کو ماں, بہن کو بہن اور بیٹی کو بیٹی رہنے دیا. جائیے مغربیت کا گندا کلچر دیکھ لیجیے, کوئی احترام نہیں ہے. رشتوں کا تقدس اسلام میں ہے, رشتوں کی پاکیزگی اسلام میں ہے. اور دیکھیے گا ایک نعرہ لگا تھا, آپ کے ملک میں بھی لگا, بڑا سوشل میڈیا نے اسے اٹھایا, میرا جسم میری مرضی, ہم جو مرضی کریں. یہ ہے مغربیت کی گندگی. ناراض سے گئے ہو آپ تو ماشاءاللہ کریں نا, میری بات تو آج مزدورات سے ہے نا جی. یہ ہے مغربیت کی گندگی. میرا جسم صحیح میری مرضی, جہاں مرضی ہے جائے. نہیں, جسم میرا نہیں ہے. اس جسم کا خالق کون ہے؟ بولو تو صحیح یار.
اللہ خالق کل شیء. یہ آنکھوں کو بینائی کون دیتا ہے؟ اچھا نہ لو اللہ کا، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، بالکل آپ کی شیعت پہ حرف نہیں آئے گا. اللہ کا نام ذرا زور سے لو. یہ آنکھوں کی بینائی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. متوجہ بیٹھے بھائی. یہ بینائی کون دیتا ہے؟ اللہ. جی یہ زبان کو بولنے کی طاقت کون دے رہا ہے؟ اللہ. یہ ہاتھوں کو طاقت کون دیتا ہے؟ اگر میرا جسم ہے تو یہ کمزور کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر میری مرضی ہے تو یہ چشمہ کیوں لگ گیا ہے؟ اگر میری مرضی ہے تو یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ نہیں، یہ ہے مغربیت کی غلاظت کہ جسم بھی میرا، مرضی بھی میری. اور یہ ہے زہرا کے بابا کی شریعت جو کہتی ہے نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری، جسم رب کی امانت، مرضی اس جسم پہ 3 مرضیاں چلائے گا تو کامیاب ہوگا. کوئی چوتھی مرضی نہ آنے دینا، یا اللہ کی مرضی یا اللہ کے رسول کی مرضی یا رسول کی آل کی مرضی. ایسے تربیت ہو رہی ہے. اور یاد رکھنا، گھر بنایا جاتا ہے، گھر دیواروں کا نام نہیں ہے، گھر پتھروں کا نام نہیں ہے، گھر خوبصورت ماربل کا نام نہیں ہے، گھر 5 سٹوریوں والی کوٹھی کا نام نہیں ہے، گھر ڈیفنس میں بنگلے کا نام نہیں ہے. مکے میں محل بھی تھے نا محل. جاؤ تاریخ کا مجھے ایک لفظ اٹھا کے بتا دو. خدیجۃ الکبریٰ کی 2 زندگیاں ہیں، ایک حرم رسول میں آنے کے بعد، ایک پہلے. پہلی زندگی میں کنیزیں بھی ہیں، پہلی زندگی میں غلام بھی ہیں، پہلی زندگی میں مال بھی ہے، پہلی زندگی میں دولت بھی ہے، دوسری زندگی میں کپڑے بھی پرانے ہیں، دوسری زندگی میں کھانے بھی پتے ہیں، دوسری زندگی میں شیب ابی طالب کا محاصرہ بھی ہے. اور کوئی پڑھا لکھا مجھے بتا دے سیدہ کی کامیاب زندگی کون سی ہے؟ یہی بات کی تھی مکے کی بدو عورتوں نے. اے عبداللہ، اے خویلد کی بیٹی، ہم نے منع کیا تھا یتیم سے شادی نہ کرو. اپنا لباس دیکھو، کجا ریل پیل پیسہ دولت، کجا یہ تیری حالت دار. مسکرا کر میری آقا زادی نے کہا تھا، اور مادیت پرست دنیا کی مادیت کی نگاہ رکھنے والیوں، سنو تمہیں کیا پتا، جب سے میں حرم مصطفیٰ میں آئی ہوں اللہ نے مجھے وہ دولت دی ہے، نہ ہیرے کے اندر ہے، نہ جواہرات کے اندر ہے، نہ زیور کے اندر ہے، نہ کنیزوں کے اندر ہے، نہ غلاموں کے اندر ہے. ہمیں بھی بتانا خویلد کی بیٹی وہ عزت کیا ہے، کہ اس سے بڑا کمال کیا ہوگا. اللہ نے مجھے حرم مصطفیٰ میں آنے کے بعد 11 معصوم اماموں کی جدہ بنا دیا. صلی علی محمد وآل محمد. متوجہ بیٹھے بھائی. میں نے ایک روایت پڑھی ہے، خود پڑھی ہے روایت. جبریل اترے، شیب ابی طالب کی بات. جبریل اترے، ہاتھ میں کھانے کا ایک تشت ہے. آپ خود اندازہ لگائیے یہ تشت کب آیا؟ جب زہرا کی ماں حرم مصطفیٰ کی زینت بنی. کھانا تھا تشت میں، اور ساتھ میں لکھا ہوا ایک پروانہ تھا. پیغمبر کے پاس جبریل آئے کہ یہ کیا ہے؟ کہ آپ نے کھانا بھیجا ہے. کس کے لیے؟ تیری خدیجہ کے لیے. یہ کس کے لیے آیا؟ تیری خدیجہ کے لیے. اچھا، اور یہ ساتھ میں کیا ہے؟ توجہ رے، میں نے پرسوں کی مجلس میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ بی بی زہرا وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے بابا کی امت کی شفاعت کا حق لکھ کے دیا ہے. ماں کون ہے؟ لکھا ہوا پروانہ آیا. جبریل یہ کیا ہے؟
اپنی خاص کنیز ملکۃ العرب کے لیے لکھ کے بھیجا ہے کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محمد کے دین میں مدد کرنے والی پریشان نہ ہونا، میں اللہ نے جنت میں ایسا محل بنایا ہے جس میں برکت ہی برکت ہے، سکون ہی سکون ہے۔ کوئی میری گل سمجھ؟ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ گھبرا تو نہیں ہے میری بات؟ اور کیا یہ سب تربیت مصطفیٰ کا نتیجہ؟ رخصت کر رہے ہیں اپنی بیٹی کو، اور یہ آج کے باپوں کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں لوگ، مکان لکھ دو، زمین لکھ دو، مربع لکھ دو۔ مربوں سے زندگی پاکیزہ نہیں ہوتی، کردار اور تربیت سے زندگی پاکیزہ ہوتی۔ بیٹیوں کو صاحب کردار بنائے، وہ ایک بیٹی نہیں ہے، ایک قوم ہے۔ کسی مفکر نے کہا تھا نا، ایک اچھی ماں دو میں اچھی قوم دوں گا۔ اچھی مائیں بناؤ، اچھی مائیں تیار کرو، اچھی بیٹیاں بناؤ تربیت کے ذریعے۔ توجہ رکھیے گا میرے لفظوں پر۔ ہمارے یہاں بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں نا، ہفتہ پہلے تربیت دی جاتی ہے، ساس کو کیسے قابو کرنا ہے، سسر صاحب کو کیسے قابو پانا ہے، جی نند پہ کیسے قابو پانا ہے، اور ادھر تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ آنے تو دو نا، دیکھ لیں گی، ہمارے گھر آئے گی نا۔ یہ ہے مغربیت کی گندگی۔ آؤ تمہیں بتاؤں محمد کے دین کا حکم کیا ہے۔ تمہیں بتاؤں دوستو، سیدہ زہرا کی تربیت کے، ناراض نہیں ہوگے میری بات؟ 70,000 فرشتے سیدہ کی بارات میں چلے، 70,000۔ 3 دن تک سیدہ کے گھر کے باہر قرآن پڑھا جاتا رہا۔ اسی آدھے چھڑو جی مولوی جی ہوں حدیث کتاب مجلس ہی پڑھیں دیے، کوئی نکاح تے نہیں پڑھیں دی۔ اب نکاح کا آغاز ہم کیسے حدیث قصہ سے کریں اور فلاں سے کریں؟ ادھر میراثی بھی آیا ہے، ادھر ڈھول والا بھی آیا ہے، ادھر گویا بھی آیا ہے۔ یاد رکھنا، جس سنت پیغمبر کا آغاز شیطان کے ساتھ ہوگا، وہاں پیدا بھی شیطان ہوگا، کام بھی شیطان والا ہوگا۔ اگر بچانا چاہتا ہے اپنی آخرت اور اپنے دین کو، تو پھر دیکھ مصطفیٰ بیٹی کو رخصت کر رہا ہے، سینے سے لگا کر اپنے گھر کی چوکھٹ عبور کرنے سے پہلے زہرا کے بابا کہنے لگے اے میری بیٹی فاطمہ، اپنے بابا کا تحفہ لیتی جانا۔ بابا کیسا تحفہ؟ بیٹی یاد رکھنا، آج تک تیرا حکمران میں تھا، آج کے بعد تیرے حاکم کا نام علی ہے۔ تھک تو نہیں گیا میری باتوں سے؟ متوجہ رہنا۔ پوری زندگی سیدہ، پوری زندگی علی مولا کے گھر میں گزاری، ایک لفظ شکایت کا زبان پہ نہیں آیا، ایک لفظ مجھے تاریخ میں نہیں ملا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو خیبر کی بات ہوتی ہے، یہ خیبر کس نے جیتی تھی؟ اچھا بولو نہیں، جتنی طاقت اللہ نے دی ہے مل کے بولو۔ خیبر کا دروازہ کس نے اکھاڑا؟ خیبر کو فتح کس نے کیا؟ مولا۔ پھر بولو مولا، ولوی بولو مولا، پوری طاقت سے بولو مولا علی۔ یہ پکی گل ہے، مولا علی خیبر کا دروازہ اڑا ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا لاؤتین رایت غدن، کل میں علم اسے دوں گا رجلن، جو مرد ہوگا۔ صبح کی پو پھوٹی، فرمایا این علی ابن ابی طالب، میرا علی کہاں ہے یا رسول اللہ؟ شوب چشم ہے، کہ علی کو بلاؤ۔ علی کو بلایا گیا، لعاب مصطفیٰ علی کی آنکھوں پہ لگا، آنکھوں کی تکلیف دور ہوئی، ہاتھ میں علم تھاما اور لے جا کر پتھر میں علم گاڑا، جس کے لیے میں کہتا ہوں لوگوں سے ریت میں علم نہ گڑ سکا، حسنین کے بابے نے پتھر میں علم گاڑا، مرحب نے پکارا، سمتنی امی مرحبا، آنے والے خیال کرنا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا سمتنی امی حیدرہ، پھر تو
یوں بھی خیال کرنا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. گل میری سمجھ آ رہی ہے؟ اے گل سمجھنا زیادہ ضروری ہے. اے میری گل سمجھنا زیادہ توجہ رہنی چاہیے. علی نے خیبر جیتی اور خود ہمارے بھائیوں برادران کی کتابوں میں کہ پیغمبر کی ایک زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ اس دن مدینے والوں نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں اور اس دن مدینے کی گلیوں میں لوگوں کے بچے درہم اور دینار سے کھیل رہے تھے. یہ علماء بیٹھے ہیں میرے بعد بہت بڑے بزرگ آ رہے ہیں, خدا ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم رکھے. پوچھ لینا اس دن بھی علی کے گھر میں فاقہ تھا. اس دن بھی, جس دن میں, کس دن کی بات, لوگ کھجوریں کھا رہے ہیں, لوگوں کے بچے درہم اور دینار سے کھیل رہے ہیں. وہ زوجہ محافظہ ایمان نہیں بن سکتی جو شوہر کو رشوت پہ مجبور کرے. وہ بیوی شوہر کے ایمان کی محافظہ نہیں ہو سکتی جو اس کے بہن اور بھائیوں کا حق اسے نہ دینے دے. سیدہ سے بڑی کائنات میں کوئی شہزادی نہیں. باپ رحمت للعالمین, بیٹی ملکۃ العرب, ماں ملکۃ العرب, اور بیٹی سیدۃ النساء العالمین. علی گھر آئے, دروازہ کھلا, بی بی پہ سلام کیا, سلام کا جواب ملا. بی بی نے مبارک دی, بارک اللہ فیک یا علی, اے علی اللہ آپ کو برکت عطا کرے, اللہ نے آپ کو اور میرے بابے کو فتح یاب کیا. مبارک کا جواب پایا, امیر المومنین کے ساتھ خوش دلی سے پیش آئی. علی مولا نے پوچھا زہرا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ یا علی نہیں, آج تو گھر میں فاقہ ہے. سیدہ بھی شکر ادا کر رہی ہے, علی بھی شکر ادا کر رہا ہے. توجہ رہے, میرا بیان میری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے, اور اس کو سمجھیں, اس بات پہ غور کریں. بیٹھ گئی بی بی, یا علی آپ کو مال غنیمت نہیں ملا. لہجے میں شکایت نہیں ہے, ہمارے لیے درس ہے. ملا. بہت سے ہمارے بچے شادیاں ہوتی ہیں کہتے ہیں مولوی صاحب دسو یہ بندہ بیوی نل کوڑ مار سکتا ہے, بیوی سے بندہ جھوٹ بول سکتا ہے. اب یہ پرانے بزرگ بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کوئی حدیث ان کے ہاتھ لگی ہو, مجھے تو نہیں ملی ہے جی. جب بنیاد ہی نسل کی جھوٹ پر ہوگی تو شرافت کہاں آئے گی؟ بی بی نے پوچھا یا علی آپ کو مال غنیمت نہیں ملا؟ پوری صداقت کے ساتھ ابو طالب کے بیٹے نے کہا بالکل ملا. اچھا علی آپ کو مال غنیمت ملا؟ علی میں نے تو سنا ہے کہ آج مدینے کے بچے درہم و دینار سے کھیل رہے ہیں. کہا بالکل کھیل رہے ہوں گے. یا علی پھر آپ کا حصہ؟ کہا مجھے بھی آپ کے بابا نے میرا پورا حصہ دیا, لیکن جب میں مقام قباء پہ پہنچا جو اس زمانے میں شہداء کی فیملیوں کے لیے پیغمبر نے وہاں رہائشوں کا انتظام کیا تھا, اے زہرا ہر کوئی بڑھتا اپنے بچوں کو اٹھاتا آگے چلا جاتا, مدینے کے یتیم ہر آنے والے سے پوچھتے علی نہیں آیا. توجہ رکھنا, کس قدر صداقت پہ مبنی زندگی ہے, کس قدر صداقت پہ مبنی زندگی. میرے طرف توجہ رہے, علی نہیں آیا. کا لوگ بتاتے کہ علی نہیں آیا, اور جب میں آیا تو یتیم میری طرف دوڑے, اور علی کی غیرت نے گوارا نہیں کیا
کہ یتیم دیکھتا رہ جائے اور درہم دینار علی حسنین کے لیے لے آئے. کھول دیے بوریوں کے منہ, دے دیا. توجہ رے, فوراً بی بی طاہرہ نے مصلی بچھایا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی, ناراض نہیں ہوئی, ناراحت نہیں ہوئی. 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدہ شکر ادا کر کے ہاتھوں کو بلند کر کے محمد کی زہرا نے آج کی بیٹیوں, بیویوں, بہنوں کو یہ پیغام دیا کہ جب آپ کے گھر کا مرد اللہ کے دین پہ خرچ کر کے آئے, استقبال کیسے کرنا. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا, میرے اللہ, میں زہرا تیرا شکر ادا کرتی ہوں, تو نے مجھے علی جیسا یتیم پرور شوہر عطا کیا. توجہ رہے. ایک جملہ اور سن لیجیے اور میں زحمت ختم کرنے لگا. شہید محراب ایت اللہ دستغیب نے لکھا, بہت بڑی شخصیت ہے, بہت بڑی شخصیت. شہید محراب, بی بی مریض ہو گئی, بیمار ہوئی, امیر المومنین خود آئے, بی بی نے نہیں مانگا. گل سمجھنے بیٹھے ہوئے, بی بی نے سوال نہیں کیا کہ یا علی مجھے انار لا کے دو. جب اللہ کے لیے کام کرو گے نا تو اللہ انعام بھی دیتا ہے, لیکن انعام اسے دیتا ہے جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے. توجہ رہے میرے لفظوں پر. بی بی کچھ مانگیے جو میں آپ کے لیے لے کر آؤں. کنیا علی مجھے کسی شے کی طلب نہیں ہے, نہیں کچھ مانگیے. شہید لکھتے ہیں جب مولا امیر المومنین کا اسرار بڑھا تو بی بی نے عرض کی, یا علی لے آئیے ایک انار. اسرار کس کا تھا؟ مولا, بولو تو صحیح نا, اسرار کس کا تھا؟ مولا علی کا تھا نا. مولا گئے, لیا, خریدا, لیا, جیسے لیا, چلے. راستے میں دیکھا ایک بیمار ہے, ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اب یہ علی کے لیے گوارا ہی نہیں ہے, سزاوار ہی نہیں ہے کہ وہ تڑپتا رہے اور علی گھر چلا جائے. توجہ رہے, آخری لفظ. آگے بڑھے, پوچھا بیمار تیرا کیا حال ہے؟ کہ لگا جو موت کا مسافر اس کا کیا حال ہوگا. فرمایا کوئی حاجت؟ کہتے ہیں مجھے حکیم نے کہا تھا کہ اگر تجھے انار مل جاتا تو صحت مل جاتی. بسم اللہ کر کے انار کو 2 حصوں میں تقسیم کیا, آدھا ٹکڑا ایڑیاں رگڑنے والے کو کھلا دیا. علی انار کھلاتے گئے, ایڑیاں رگڑنے والا اٹھ کے بیٹھتا چلا گیا. لکھا ہے صاحب کتاب نے, ان کی اپنی تحقیق ہے, کہا کہ علی نے انار کھلایا, انار کھاتا گیا, ایڑیاں رگڑنے والا اٹھ کے بیٹھ گیا. لیکن میں ایک جملہ یہاں کہتا ہوں اور اس سے لطف لینا, اسے جو شفا ملی ہے اللہ نے دی ہے, انار کی وجہ سے نہیں ملی ہے, ان ہاتھوں کی وجہ سے ملی ہے جس نے انار کھلایا. انار کھایا اور حکم اور کوئی بات, آدھا بقیہ بھی کھلا دو. مولا نے وہ بھی کھلا دیا. ایڑیاں رگڑنے والا پہلے بیٹھا, پھر اٹھ کے چلنے لگا. اور ہمارے کچھ بے وقوف نادان پڑھتے ہیں علی پریشان تھی گئے جو ہن کھر ویساں تے جواب کیا دے سا. نہ میرا بھائی, علی پریشان نہیں ہوا, پریشان وہ ہوتا جسے زندگی کے ساتھی پہ اعتماد نہ ہوتا. علی کو یقین تھا زہرا اتنا انار کھا کر خوش نہیں ہوگی جتنا اس کو اللہ کی رضا پہ خرچ کرنے میں راضی ہوتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی چلے علی, توجہ رہے, آگے بڑھے. امیر المومنین نے دروازہ کھولا. گھر کے اندر کا منظر کیا تھا؟ شہید محراب نے لکھا, مصلی بچھا ہوا ہے, مصلی پہ مخدومہ کائنات بیٹھی ہیں, سامنے اناروں کا تشت پڑا ہے. مسکرا کے علی بڑھے, بنت پیغمبر یہ انار کہاں سے ہے؟ یا علی آپ کا نوکر آیا تھا, دے گیا. جانتی ہو مسکرا کے مولا نے کیا فرمایا ہے, بنت محمد نہ نوکر دنیا کا ہے نہ انار دنیا کے ہے, ہاں انار جنت کے ہیں, لانے والا جبرائیل ہے. اچھا
بیوی نے پوچھا یا علی تو جو آپ میرے لیے لینے گئے تھے وہ کدھر کیا؟ توجہ رے، صداقت پہ زندگی گزاریے، جھوٹ بول کے بیوی کو مطمئن کرنا یہ کمال نہیں ہے۔ ایسی تربیت کیجئے کہ آپ سچ بولتے جائیں، وہ آپ کا سچ مانتی چلی جائے۔ اس تربیت کی ضرورت جی۔ کہا یا علی جو آپ نے میرے لیے لیا تھا وہ کہاں گیا؟ کہ بنت پیغمبر میں نے وہ اللہ کی رضا کے لیے بیمار کو کھلا دیا، اور میں اس کی رضا کے لیے بیمار کو کھلاتا رہا، وہ جنت سے تیرے لیے اناروں کو بھیجتا رہا۔ زندگی بدلیے، کرداروں کی اصلاح کیجیے، زندگیوں کو پاکیزہ بنائیے، میری بیٹیوں بہنوں سیدہ کی کنیز بنیے۔ وہی حق لیں جو دین نے آپ کو حق دیا ہے، دین کی حد سے تجاوز مت کریں، اپنے عمل سے بتائیں کہ میں کنیز زہرا ہوں، اپنے کردار سے سمجھائیں کہ میں کنیز زینب کبریٰ ہوں۔ خدا کی قسم دوستو، دین خدا کا بچ گیا، گھر رسول کی زہرا کا لٹ گیا۔ آسان نہ تھا اس دین کا بچانا، کتنا خرچ ہوا، کتنا خرچ ہوا۔ ایک بیٹا وطن میں مارا گیا، ایک کو ایسا زہر دیا کہ جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے، اور ایک کے ساتھ یہ کیا کہ کتنی دیر اس کا لاشا تیروں پہ لٹکا رہ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آسان تھا، آسان تھا، دین کو بچانا آسان تھا۔ جس کے دروازے پہ ملک الموت رکے، لوگ اس کے دروازے پہ لکڑیاں لے آئے، جس کے دروازے پہ نبیوں کا سلطان السلام علیکم یا اہل بیت النبوت کہہ کر سلام پڑھتا رہے، اور اسی کے دروازے کو زور سے دھکا دیا جائے، اور پتہ بھی ہو کہ پیچھے محمد کی زہرا کھڑی ہے، اور یہ بھی پتہ ہو کہ زہرا کے پیچھے دیوار ہے، بہت مشکل تھا، بڑا خرچ ہوا دوستو، آسان نہ تھا۔ نسل زہرا کے ساتھ جو امت نے کیا وہ بڑا ہی ناقابل برداشت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محشر کے میدان میں تڑپ کے کہے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے حسین کا جرم کیا تھا۔ چونکہ روز شہادت ہے اور بہت سے آباب شہادت آپ کو سنائیں گے، میں چاہتا ہوں کہ آؤ زہرا کو پرسہ دیں، آؤ آج بی بی زہرا کو پرسہ دیں، اس کے اس مظلوم بیٹے کا جو اترا کہیں اور تھا، ذبح کہیں اور ہوا، دفن کہیں اور۔ آسان نہ تھا دوستو، آسان نہ تھا۔ بی بی کی شہادت ہوئی، بیٹیاں بیٹے پاس تھے، بیٹیاں رو رہی تھی، علی چپ کرا رہا تھا، بیٹے رو رہے تھے، علی دلاسے دے رہا تھا۔ جب علی کی شہادت ہوئی، کوفے کا شہر تھا، علی کا گھر تھا، علی کی بیٹیاں بابا کی چارپائی پہ بیٹھ کے رو رہی تھی۔ کبھی حسن نے دلاسا دیا، کبھی حسین نے دلاسا دیا، لیکن حسین زہرا کا وہ مظلوم بیٹا ہے جس کی گردن پہ شمر خنجر چلا رہا تھا۔ 4 سال کی بیٹی رو رو کر کہہ رہی تھی نہ مار میرا پیاسا بابا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ او اللہ بہنوں کے پردے محفوظ رکھے۔ اور کیسی غربت ہے اس خاندان پر، جب ماں دنیا سے گئی وصیت کی یا علی مجھے رات کو دفنانا، یا علی انہیں میرے جنازے میں نہ آنے دینا جنہوں نے میرا دل دکھایا ہے۔ حسن کا جنازہ اٹھا، قبرستان گیا، پلٹ کے آیا تو کفن کا رنگ بدل گیا تھا، بہنیں تیر نکال رہی تھی۔ میں کہوں گا بی بی زہرا آپ کا جنازہ رات کو اٹھا، بڑی مصیبت ہے لیکن کم ہے۔ مولا حسن تیرا جنازہ نانے کی قبر سے پلٹا، تیر لگے، بڑی مصیبت ہے لیکن کم ہے۔
بڑی مصیبت کیا ہے؟ لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہو، جدھر گھوڑے دوڑے ادھر بچی دوڑے، رو رو کر کے میرا پیاسا بابا، میرا اللہ راسی بابا، میرا بیٹوں کی موت کا مارا ہوا، شرم کر کے بیٹھا رو رہا ہے۔ آج کا دن کربلا سے کم نہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے بی بی زہرا، آپ کا جنازہ دفن تو ہو گیا، آپ کی قبر علی نے بنا تو دی، بلکہ بعض علماء نے لکھا ایک نہیں 40 قبریں بنائی گئی۔ مولا حسن آپ کا جنازہ پلٹ کے آیا، پھر چلا تو گیا، پھر دفن تو ہوا۔ اور نظر کربلا کے میدان میں دیکھے، جہاں ایک قیدی کھڑا ہے جس کے گلے میں توق ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، جسم پہ لوہا ہے، آواز دے کر کہہ رہا ہے بنی اسد کے بچوں جلدی آؤ، بنی اسد کی عورتوں جلدی آؤ، بنی اسد کے جوانوں جلدی آؤ۔ مولا کیا کرے؟ آواز آئی وقت بہت تھوڑا ہے، میری مائیں بازار میں کھڑی ہے، میری بیٹیاں بازار میں کھڑی ہے، اور جلدی آؤ، اور مجھے لاشوں کو دفن کرنا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ بہنوں کے پردے محفوظ رکھے، اور خالی آپ نہیں رو رہے، اور بارواں مولا غیبت کے پردے میں روتا ہے، اور تم مجلس سن کے روتے ہو، اور بارواں امام صبح و شام روتا ہے، رو رو کر کہتا ہے لوگوں میرے دادا کا جرم کیا تھا، میرے دادا کا قصور کیا تھا؟ آؤ سارے ہاتھ بلند کرو، آؤ ذرا بار میں مولا کو پرسا دیتے ہیں، جتنی دعائیں لے کر آئے ہو اللہ سے دعا مانگنا، امام کو پرسا دینا۔ السلام علیک یا ایھا المظلوم، السلام علی الحسین الغریب۔ مومن بیٹھا اور کان میں آواز آ جائے حسین غریب ہو گیا۔ السلام علی الحسین المظلوم، السلام علی بنات الحسین، السلام علی علی ابن الحسین، السلام علی اصحاب الحسین، السلام علی ازواج الحسین۔ مومنوں نہیں پوچھو گے جس کا نانا محمد ہو، جس کا بابا علی ہو، نانی ملیکۃ العرب ہو، جس کی ماں زہرا ہو، جس کے ایک جھولے پہ کو جلانے جبریل آئے، جس کو دیکھنے 40,000 فرشتے آئے، وہ حسین جو مارا گیا غریب نہیں ہوا، عباس کے بازو کٹے غریب نہیں ہوا، حسین کب غریب ہوا؟ جب زینب کی چادر لٹ گئی، کہتے تھے لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملہ کہتا ہوں، زحمتیں تمام کرتا ہوں۔ آ گیا حسین کا غریب بیٹا، آ گیا بیمار کربلا، آ کر امام نے کہا بنی اسد کے بچوں جلدی آؤ، بنی اسد کی عورتوں جلدی آؤ، مجھے لاشوں کو دفن کرنا ہے۔ مومنوں سن پاؤ گے جملہ؟ امام نے کہا دفن کرنا ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے مولا یہ کس کی قبر ہے، اس کا کیسے پتا چلے گا؟ مولا سر تو موجود نہیں ہے، مولا قبر والوں کا پتا چلتا ہے جب سر موجود ہو، لاشوں کا علم ہوتا ہے جب سر موجود ہو، مولا سر موجود نہیں ہے، کیسے پتا چلے گا یہ کس کا لاشا ہے؟ میرے امام کی آواز آئی، خدا قبلہ کو سلامتی عطا فرمائے، ذرا میری طرف دیکھنا۔ امام کی آواز آئی، آواز کیا آئی؟ بنی اسد والو تم قبر بناؤ، سجاد بتاتا جائے گا۔ قبر بنتی چلی گئی، امام بتاتے گئے یہ اکبر کا لاشا، یہ قاسم کا لاشا، یہ اون کا لاشا، یہ محمد کا لاشا۔ سارے لاشیں دفن ہو گئے، آخر میں ایک لاش بچ گئی جو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی لاش تھی، جس کے لیے امام نے کہا اجرکم اللہ، بنی اسد کے بچوں جوانوں کوئی کپڑا لے آؤ۔ مولا کیا
بکھری ہوئی لاش دیکھ رہے ہو مولا، دیکھ رہے ہیں، پتا یہ کس کی لاش ہے مولا؟ نہیں پتا۔ فرمایا میرے غریب بابا کی لاش ہے، میرے مظلوم بابا کی لاش ہے۔ امام نے بابا کی لاش کو اکٹھا کیا، قبر کی لحد میں اتارا، تعویذ قبر بند کیا، ایک جملہ لکھا، سنو گے وہ جملہ؟ ھذا قبر حسین المظلوم الغریب، یہ اس حسین کی قبر ہے جو مظلوم بھی بڑا تھا، جو غریب بھی بڑا تھا۔ کتنا مظلوم تھا؟ الذی قتلوہ عطشانا، اور جسے پیاسا مارا گیا۔ نجفی عالم بزرگوار نے اپنی ایک مجلس میں پڑھا، علامہ ظہور خان نجفی نے فرماتے ہیں جب ذوالجناح خیام میں آیا، لگامیں کٹی ہوئی تھی، ہر بی بی نے پوچھا بتا میرے مولا کو کہاں اتارا، میرے آقا کو کہاں اتارا، میرے بھائی کو کہاں اتارا؟ مومنو سکینہ نے نہیں پوچھا میرے بابے کو کہاں اتارا۔ بچی نے کٹی ہوئی لگاموں کو پکڑ کے کہا مجھے اتنا بتا کسی نے میرے بابے کو پانی پلایا یا اللہ اللہ